علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو میرے آگے جھکتے نہیں ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، ان کو کہہ دو سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناکام شخصیت ہے کہ جس کے پاس ساری دنیا کے لیے تو وقت ہے مگر 2 رکعت کا وقت نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے؟ کہہ لیں جی ہفتہ گزر گیا، نماز گزر گئی، قضا ہو رہی ہے، کنٹ پٹی پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا شخص متکبر ہے، جو مجھے پکارنے میں تکلف کرے، جو مجھے نہ پکارتا ہو، یہ متکبر ہے۔ میری بیوی فرماتی ہیں سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے، سیدہ فرماتی ہیں سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ اندر سے تکبر نکل کے باہر چلا جائے۔ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی، قیام ایک، رکوع ایک، ہر رکعت میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری۔ پہلا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ یہ 2 سجدے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ تمہیں ولادت بھی یاد رہے، موت بھی یاد رہے۔ خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا۔ اور کوئی دلیل چاہیے سجدہ کے لیے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد۔ اب میرے الفاظ میں مولا کی تشریح کے کچھ جملے ہدیہ لے لیجئے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک لمحے کا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی ہے یہ زندگی۔ ولادت اور موت کے درمیان قیام ایک لمحے کے لیے، سیدھا بیٹھ کر ہی تو جانا ہے دوبارہ دوسرے سجدے میں۔ یہ جو بیچ میں بیٹھ رہے ہیں نا، یہ ہے زندگی مولا کے مطابق۔ اور اگر جملہ ہدیہ لے لیں، اور یہ زندگی مشتمل ہے استغفار پر۔ ایک سجدے سے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اتنی دیر تک کیا پڑھنا ہے؟ استغفار۔ زندگی یعنی استغفار۔ سرکار کو اللہ نے جب سب کچھ دے دیا تب کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ استغفار کرو۔ استغفار سے کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے، گناہگاروں کو استغفار کی دعوت نہیں دی جاتی، ورنہ اللہ اپنے حبیب کو نہ کہتا۔ استغفار اپنے رب سے رابطے کو کہا جاتا ہے۔ جب نعمتیں بڑھ جائیں تو رابطہ بڑھاؤ۔ شاید کوئی بات ہو کسی بچے کے لیے، یہ سورہ جب نازل ہوا ہے جب سرکار کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، جب مجھے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں ایسے ایسے میرا استغفار بڑھنا چاہیے۔ ضرورت ہی بڑے لوگوں کو ہے، ضرورت ہی زیادہ بڑے لوگوں کو ہے۔ بڑے سے مراد جو پیسے میں بڑا ہو، شہرت میں بڑا ہو، کرسی میں بڑا ہو۔ اتنا انسان کو اللہ ترقی عطا کرے اتنا ہی استغفار بڑھ جانا چاہیے، رابطہ اللہ سے گہرا ہو جانا چاہیے۔ اور جو اللہ سے رابطے میں متکبر ہو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ رجوع ہے بذریعہ حسین اللہ سے۔ جی اس وقت ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں نا، اتنی دیر آپ بارگاہ الہی میں ہیں مگر بذریعہ براستہ حسین۔ اور اللہ کو یہ راستہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں حسین کو لے آؤ۔ وہ کریم اللہ وہ کریم اللہ حسین کو بہت عزیز رکھتا ہے، وہ سب کچھ حسین کے نام پر دینے کو تیار ہے۔ باوضو ہو کر بیٹھے، خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے، دل کی طہارت کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھے، اور جب مجلس میں آ کے بیٹھے اور آنکھ سے آنسو ٹپکے
اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر غور کر لیا، یا اللہ آئندہ وہ نہیں کروں گا۔ ہر ایک کا اپنا بت ہے، ہر ایک نے اپنا بت علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ کسی کا جھوٹ بت ہے، کسی کی غیبت بت ہے، کسی کی چغل خوری بت ہے، کسی کا جو ہے وہ حسد کرنا بت ہے۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے ہو، ٹھیک ہے۔ ہر شخص اپنا بت گرائے گا، اپنے گھوڑے کو کربلا پہنچائے گا اپنی ذات کی نفی کے لیے۔ جب آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہو اور ہائے حسین یا حسین کے الفاظ زبان پر جاری ہو رہے ہوں تو اللہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا چاہنے والا ہے جو امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں لایا ہو اور اللہ اس کی نہ سنے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔